بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ادبی اصطلاح تلمیح کے حوالے سے بات کریں گے۔ تلمیح، جس کو انگریزی میں ایلوژن کہا جاتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہسٹوریکل ریفرین کیا گیا ہے، جو میرے خیال سے مناسب ترجمہ نہیں ہے۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ تلمیح کا تعلق علم بدیع سے ہے۔ علم بدیع کیا ہے، علم بدیع کی کتنی اقسام ہے، اس حوالے سے میں ایک لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو سے پہلے وہ آپ لیکچر سن سکتے ہیں۔ تلمیح کی اصطلاح علم بدیع کے حصے میں آئی ہے۔ کلام میں کوئی ایسا لفظ یا مرکب استعمال کرنا جو کسی تاریخی، مذہبی یا معاشرتی واقعہ کہانی کی طرف اشارہ کرے، تلمیح ہے۔ تلمیح وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے پیچھے ایک تاریخی، مذہبی یا اساطیری قصہ موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی واقعے کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں اور پھر مستقل طور پر اس وقوع کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً چاہ یوسف کی ترکیب سامنے آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اردو شاعری میں اقبال اور غالب کے ہاں خوبصورت تلمیحات موجود ہیں۔ چند مشہور تلمیحات آتش نمرود، نار نمرود، ابن مریم، ید بیضا، دیوار یتیم، لن ترانی، عصائے موسیٰ، تخت طاؤس، جوی شیر، جام جم، دم عیسیٰ، درفش کویانی، لحن داؤدی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں جن میں تلمیحات استعمال ہو چکی ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں آتش نمرود سے مراد وہ آگ ہے جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی تھی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پہ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی اس شعر میں ایک تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ ہے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس شعر میں دو تاریخی شخصیات محمود اور ایاز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اس میں حضرت امام علی کی شجاعت اور علمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو ایک مذہبی اور تاریخی شخصیت ہے۔ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئی شیر و تیشا و سنگ راہ زندگی۔ اس شعر میں دو افسانوی کردار شیرین و فرحات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الغرض تلمیح کا مقصد ہے شعر میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے پیچھے مذہبی، تاریخی یا اساطیری قصہ موجود ہو۔